قرآن کریم کا ترجمہ تقریباً تمام زبانوں میں ہو چکا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی احتیاج نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر بھی اللہ رب العالمین نے علماء امت کو توفیق عطا فرمائی ہے، اور صحابہ کے دور سے ہی تفسیر شروع ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر فرمائی۔ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اس کے ساتھ ظلم نہیں ملایا۔ صحاح میں، بخاری میں صحابہ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا اینا لم یظلم، ایسا کون ہوگا کہ جس سے کوئی ظلم ہی نہیں ہو سکتا ہے؟ ضرور ظلم کا کوئی شائبہ تو آتا ہے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ۔ کیا مطلب ہے؟ ٹوپی جیب میں ڈالنا، یہ جیب کے اندر تو رومال رکھا جاتا ہے، طالب اس میں کنگھی رکھتا ہے، چھوٹا سا آئینہ رکھتا ہے، اس نے جیب میں ٹوپی رکھی ہے، خٹکتا چاہے یہ سپلائی دی پر سر ولی ہوئی بیا زڑی گی ابشتی گی۔ تو ایک آدمی نے جوتے سر پہ باندھے ہوئے تھے، جا رہا تھا، کہا یہ کیوں پہنتے نہیں ہے؟ کہا پھر پھٹ جائیں گے۔ پیر خیر پھٹ جائے، ہنسی کی آنکھوں پلگا، لیکن سپلائی زڑ گئی۔ تو جس طرح جوتا سر پر رکھنا اور پیروں میں نہ پہننا ظلم ہے، اس طرح ٹوپی جیب میں ڈالنا اور سر پہ نہ رکھنا یہ بھی ظالم ہے۔ لیکن کوئی کہے سمجھائے اسے ظالم، وہ ظالم ٹوپی سر پہ رکھو۔ اور تو اور ہے، اب یہ شاخوبان والے یہ بھی یہ فیشن کرتے ہیں، کہیں بس میں جاتے ہیں یا کہیں روڈ پہ کھڑے ہوتے تو ٹوپی جیب میں ڈال لیتے۔ ہاں، ایسا نہیں، ننگے سر والے بھائیوں کو بھی سر ڈھانکنا ہے، اور آپ کے سر پر صرف ٹوپی نہیں، تعمموا یا عباد اللہ، اس پر عمائم سجاؤ، پگڑیاں باندھ دو، مبادی علوم ضبط کرو، تعمموا۔ امامہ سنت مستمرہ ہے، شیخ الحدیث شرح شمائل۔ امامہ سنت صلاۃ ہے، سنت عادیہ ہے، قولان مشہوران لأہل العلم کما فی المجمع والملتقى۔ علماء کی شان کے لائق مسلمانوں وہی باندھ سکتے ہیں، علماء کا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو یہ عزت بخشی ہے کہ ان کو عمل آسان ہو جاتا ہے۔ تو ظلم کا معنی تو ہے نامناسب کام کرنا، ہائے ہائے۔ یہ کم بھی ہو سکتا ہے بظلم میں، اگر تنوین تقلیل کے لیے ہو، تحقیر کے لیے ہو، کوئی سا ظلم مراد ہو جائے، عام ہو جائے۔ اور یہی خیال تھا صحابہ کا احتیاطاً۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، بظلم میں تنوین یہ تعظیم کے لیے، ظلم عظیم مراد ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم۔ تو حضرت نے تفسیر فرمائی، صحابہ نے جو تفسیر سمجھی تھی حضرت نے اس میں تبدیلی فرمائی کہ یہ مراد نہیں، یہاں ایمان بچانا ہے ظلم سے، اس کے بغیر کوئی نجات نہیں پائے گا۔ اس ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے بلکہ خاص ظلم ہے، اور وہ ہے شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ قرآن کی اصل تفسیری وہی ہے جو حضرت فرمایا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ فرماتی تھی کہ قیامت کے دن حساب دو طرح ہوگا، ایک مشکل حساب ہوگا، یہ تم نے کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، اور ایک آسان سا حساب ہوگا، لیکن ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کی آیت میں ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
فسوف يحاسب حسابا يسيرا، سورۃ انشقاق۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی۔ آپ نے فرمایا عائشہ اس طرح نہیں، جس کی نجات ہونی ہے اس کے ساتھ حساب نہیں ہوگا، اور جس کو کہا گیا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یا عائشہ ذالک هو العرض، یہ تو مختصر پڑتال ہے، ومن نوقش فقد عذب، جس سے پوچھا گیا وہ مارا جائے گا۔ تو ام المومنین نے حساب یسیرہ سے استدلال کیا تھا، اور حضرت نے اس میں تبدیلی فرمائی کہ نہیں اس طرح نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تفسیر فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے تفاسیر میں بھی آپ تبدیلی فرما رہے ہیں۔ آپ بلا رہے تھے اور حضرت سعید ابن ابی معلہ ایک صحابی ہے بزرگ، وہ نماز میں تھے۔ نماز کے بعد حضرت سے کہا، آپ نے فرمایا اگر پیغمبر نماز میں بلائے تو آپ جواب دے سکتے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ آیت آپ نے پڑھی۔ تو اس طرف توجہ ابو سعید ابن معلہ کی نہیں تھی، حضرت نے توجہ دلائی کہ یہ جو آیت کا ظاہر ہے یہی باطن ہے، یہی تفسیر ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر رب العزت نے بھی فرمائی ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کچی طبیعت کا ہے، جلدی خوش ہوتا ہے، جلدی روٹتا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، یہ دیکھیں تفسیر ہے اس کی۔ فرمایا تکلیف پہنچتی ہے تو چلاتا ہے، اور راحت پہنچتی ہے تو رکاوٹ ڈالتا ہے، ناشکرا بنتا ہے۔ تو ہلوع کچی طبیعت کا جو ہم نے ترجمہ کیا، وہ کون ہوتا ہے؟ جو نہ خیر کی حالت میں شکر کر سکے اور نہ تکلیف پر صبر کر سکے۔ خیر کی حالت میں تو شکر کرنا ہے، اور زحمت کی اور گرانی کی حالت میں صبر کرنا ہے۔ جو جس میں شکر نہ ہو اور صبر نہ ہو اس کو ہلو کہتے ہیں۔ اللہ نے خود تفسیر فرمائی، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔